अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्वे से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान। बीवी ने खुला मांग लिया, अब क्या होगा? शौहर का एक अहम तरीन कानूनी हक आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर औक़ात ज़ेर बहस भी आता है, मगर शायद ये कभी ऐसे शौहर के ज़ाविये से नहीं देखा जाता। आपकी बीवी आपके पास आकर कहती है कि मुझे खुला चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपका दिल बैठ जाता है, आप परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या आपकी कोई सुनवाई होगी, क्या आपको कुछ मिलेगा। ये वो सवालात हैं जो शायद कोई पूछेगा, लेकिन इस पर मर्द के जहन में ये सवाल उभरता है कि इस सूरत हाल में जब मैं गुजर रहा हूँ तो मेरा कानूनी क्या हक है। इसमें शौहर का वो कानूनी हक अक्सर औकात इग्नोर कर दिया जाता है। अगर हम देखते हैं कि खुला क्या चीज़ है, पहले तो ये समझते हैं कि नए कानूनी जो अमेंडमेंट और कानून बना है उसके मुताबिक खुला का क्या मतलब है। देखिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में एक तारीख़ी फ़ैसला दिया जिसमें खुला को औरत का गैर मशरूत और आज़ादाना तौर पर हक करार दिया गया, जो शौहर की मर्ज़ी पर मुनासिर नहीं है। किसी भी शौहर को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो बीवी को खुला लेने से रोक सके, और ना ही खुद अदालत उसको तब्दील कर सकती है। नए कवानीन की रोशनी में क्या बदला है? पहले ये गलत फहमी थी कि खुला के लिए शौहर की रजामंदी लाजमी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले में इस तस्वर को यकसर बदल दिया और कहा कि जब रिश्तों में इतने इख्तलाफात पैदा हो जाएं और वो इख्तलाफात इतनी गहराई तक पहुंच जाएं कि वो इन द लिमिट्स ऑफ अलमाइटी अल्लाह बतौर हस्बैंड एंड वाइफ रहना मुश्किल हो जाए, तो फिर खातून का ये हक हासिल हो जाता है उसको कि वो खुला ले सके, चाहे उसमें हस्बैंड की मर्ज़ी हो या फिर ना हो। अगर हम सादा अल्फाज में खुला के तरीक़ेकार की बात करते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है कि कानूनी तौर पर ये अमल कैसे होता है, ताकि आप उसके लिए पहले से तैयारी कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में एक ऐसा फ़ैसला दिया है कि जिसके तहत ख़वातीन अब अपने रिहायशी ज़िला में, अपने रिहायशी सिटी में, अपने रिहायशी इलाका में खुला की दरख्वास्त दायर कर सकती हैं। भले शादी कहीं और होती, रहती कहीं और है, मगर वो ज़रूरी नहीं कि उस इलाके में जाएँ जहाँ उसकी शादी हुई थी, या उस इलाके में जाए जहाँ वो दोनों मियाँ बीवी रहते थे। अब इतनी आसानी है कि वो किसी भी जगह पर जहाँ 24 घंटे आकर रिहाइश पजीर हुई है, उस फैमिली कोर्ट को यह अख्तियार हासिल है कि उस कोर्ट में जाकर खुला का केस फाइल कर सकती हैं। अब पहला उसका मरला क्या होगा? पहला मरला साफ ज़रे यही होगा कि खुला का सूट फाइल करने के लिए वो किसी वकील के ज़रिए उससे रब्ता करेंगी, केस ड्राफ्ट होगा, एक रिटन केस बनेगा और उसमें रीज़न्स लिखी जाएंगी कि क्यों मेरी शादी को डिज़ॉल्व किया जाए। दूसरा मरला ये होगा, उसके बाद जब केस फाइल होगा तो नोटिस जाएगा, तो कोर्ट कोशिश करेगी उसको रिकनसाइल करने की, सुलह सफाई करने की कोर्ट कोशिश करती है। दोनों को मौका मिलता है शादी को बचाने का। अगर दोनों पार्टियां किसी नुक्ते पर राज़ी हो जाती हैं तो कोर्ट जो है वो रिकन्सिलेशन को कामयाब करते हुए दोनों को कोशिश भी करती है कोर्ट की शादी को बचाया जा सके। और तीसरा मरला ये होता है कि अगर वो रिकन्सिलेशन नहीं होती तो यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है कि अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि फिर उसको प्रूफ करना पड़े, सिर्फ उसको हक मार को छोड़ते हुए उसको खुला ग्रांट की जा सकती है। और फिर जब हो जाती है तो फिर यूनियन काउंसिल में 90 दिन का रिकन्सिलेशन प्रोसेस होता है और डिवोर्स कंफर्म हो जाती है। अब शौहर का वो कौन सा एक अहम तरीन, अगर हम हक की बात करते हैं, अगर शौहर से बीवी उसका खुला मांग लेती है, ये एक कानूनी हक है जो शायद ही कोई वकील आपको वाज़े तौर पर बताए। कोई भी नहीं बताता, कोई वकील भी आपको नहीं बताता कि बीवी की तरफ से खुला मांगने का मतलब ये नहीं है कि आपके तमाम हकूक़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। शौहर को अपने दिफा और अपने मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत में मुकम्मल तौर पर जवाब देने का कानूनी तौर पर हक़ हासिल होता है, ये याद रखें।
یہ ایک اہم نکتہ ہے، خلا لینے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کے تمام مطالبات ہو بہو خود بخود منظور کر لیے جائیں گے۔ اور آپ اگر عدالت میں پیش نہ بھی ہوں تو دیکھیں پوری اب صورتحال کو آپ سمجھیں۔ یہ آپ کو ذہن میں بات رکھنا ضروری ہے کہ آپ جو ہے ان 4 نکات کی طرف آپ نے، جو آپ کے ایک رائٹس ہیں ان پر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے، نظر رکھنی ہے، اور آپ نے وہ 4 پوائنٹس آپ نے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے کرنے ہیں جو آپ کے رائٹس ہیں۔ اب اس میں 4 جو آپ کے تحفظات، جو آپ کے رائٹس ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو جو فیملی کورٹ نے آپ کو نوٹس بھیجا اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ نے خاموش نہیں رہنا، اگر آپ خاموش رہیں گے تو خاموشی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ خلا کا مقدمہ دائر ہونے پر عدالت کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پر آپ کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، اس کا جواب نہ دینا، عدالت میں پیش نہ ہونا یا خاموش رہنا، یوں سمجھے اس طریقے سے آپ اپنے حق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں کارروائی جاری رہے گی، آپ یہ سمجھتے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو کارروائی سٹاپ ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ کارروائی جاری رکھی جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ آپ کا وہ موقع نہیں ملے گا، آپ اپنا رائٹ جو ڈیفینس ہے وہ کھو دیں گے۔ جو دوسرا تحفظ ہے آپ کا وہ ہے بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے۔ دیکھیے یاد رکھیں خلا کا مطلب بچوں سے آپ کی دوری نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو تحویل میں کس کے پاس رہیں کس کے پاس نہ رہیں یہ ایک علیحدہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور کورٹ اس میں ویلفیئر آف دی چائلڈ، بچوں کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے، ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے فیملی کورٹ دونوں والدین کو سنتی ہے، ایویڈنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم عام طور پر کی بات کرتے ہیں، اگر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں تو 7 سال تک بچہ اور بچی جو ہے وہ بلوغت کی پبرٹی کی ایج تک اس میں ماں کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، بچوں کی ویلفیئر مختلف ہو سکتی ہے، والدین کا کنڈکٹ مختلف ہو سکتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تیسرا جو آپ کا تحفظ ہے وہ حق مہر کا میٹر ہے۔ دیکھیں حق مہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، خلا کی کیس میں عورت عدالت سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ حق مہر واپس کرنے کی پابند ہے، آف کورس اس کو وہ حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں قانون کے مطابق بھی یہی ہے کہ قانون کے مطابق بھی عورت کو خلا کے کیس میں حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے، اور یہ نکتہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر خاتون ڈیورس لیتی ہے شوہر کی مال ٹریٹمنٹ کی بنیاد پر، بد سلوکی کی بنیاد پر، تشدد، دوسری شادی، نہ نفقہ نہ دینا، اگر ان بنیاد پر وہ خلا لیتی ہے، ان بنیاد پر اگر وہ ڈیزولیشن آف میرج کا کیس فائل کرتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ حق مہر جو ہے کی بھی حقدار ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ چیز واضح کرنا بھی ضروری ہے، آپ کو اس چیز کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ چوتھا جو آپ کا رائٹ ہے اہم قانونی، وہی ہے خلا کی صورت میں نا نفقہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مینٹیننس کی بات کرتے ہیں، خلا کی صورت میں بچوں کی کفالت کی ذمہ داری، مینٹیننس کی ذمہ داری یاد رکھیں والد کی ہوتی ہے، اور والد کی مالی حیثیت کے مطابق خرچہ گرانٹ کیا جاتا ہے، اور عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو اس چیز کو لازمی طور پر دیکھتی ہے کہ باپ کتنی اس کی انکم ہے اور کتنا خرچہ وہ دے سکتا ہے۔ اب یہ ہم آپ کو ایک ایسا کیس کی بات بتانا چاہیں گے کہ ابھی لیٹسٹ سپریم کورٹ میں ایک ایسا کیس فائل ہوا کہ اس نے ڈیزولیشن آف میرج، فسخ کے نکاح کا کیس فائل کیا، جبکہ فیملی جج نے اپنی مرضی سے اس کو کنورٹ کر دیا خلا کی صورت میں۔ سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جب اس نے ڈیورس کا کیس کیا، فسخ نکاح کا کیس کیا، تو کورٹ اپنی مرضی سے اس کو خلا میں کنورٹ نہیں کر سکتی، اس کا رائٹ بنتا تھا حق مہر اس کو ملنا چاہیے، کیس جس بنیاد پر آئے اس بنیاد پر ہی فیصلہ ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں جو اکثر عام طور پر غلطیاں کر جاتے ہیں ہسبینڈ، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان غلطیوں سے آپ کو گریز کرنا ہے۔ پہلے غلطی یہ کرتے ہیں کہ جذبات میں آ کے عدالت کا نوٹس ملنے پر اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کبھی بھی آپ نے نیگلیکٹ نہیں کرنا۔ دوسری غلطی، جو آپ کو ڈیفنس کا رائٹ دیا گیا ہے، دفاع کا حق دیا گیا ہے، آپ اس کو بھی ٹائم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر عدالت اپنی مرضی سے یا دوسری جو پارٹی کرتی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتی ہے۔ تیسری غلطی جو آپ کرتے ہیں کہ
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خلا کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو کسٹڈی ہے یہ میٹر بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک سیپریٹ میٹر ہے، یہ علیحدہ طور پر حل ہوتا ہے۔ چوتھی غلطی جو کرتے ہیں اکثر وہ یہ ہے عدالت میں نہ جاننے اور غیر حاضر رہنا۔ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ آسان راستہ ہے کہ عورت نے خلا لینا ہے تو لے لے گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بہت سے اور انسان کے رائٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے رائٹس چلے جائیں گے، اس لیے کبھی یہ آسان راستہ مت سمجھے۔ اور پانچویں غلطی، آپ وکیل سے مشورہ نہیں کرتے۔ فوراً ہی آپ کو وکیل سے مشورہ کرنا چاہیے کہ بیوی نے خلا کا تو مانگا، اس کے ساتھ اور کون سے آپ کا رائٹس ہے، جو حقوق ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ اگر ان ٹائم آپ رابطہ نہیں کریں گے، دفاع نہیں کریں گے، کورٹ میں رسپونڈ نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے، تو آپ اپنے ان قیمتی اپنے رائٹ سے محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، بیوی کی طرف سے خلا مانگ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہو گیا ہے، یہ ایک آپ کے لیے قانونی چیلنج ہے جس کا سامنا آپ کو عقل مندی سے، صبر سے اور دانش مندی سے کرنا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی اختیار نہیں کریں، نوٹس کا جواب دیں، عدالت میں پیش ہوں اور اپنی بات رکھیں، اپنا ڈیفنس کریں۔ بچوں کی تحویل اور اس کے مستقبل کے لیے آپ کو لڑنا ہے، یاد رکھیں۔ اور حق مہر کے معاملے میں بھی آپ احتیاط سے دیکھیں کہ اس کو آپ کو ملنا ہے، وہ لے چکی ہے نہیں لے چکی، یہ آپ کا قانونی حق ہے، یاد رکھیں۔ اور عدالت آپ کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے آپ اگنور کریں گے، نہیں جائیں گے، تو پھر آپ اپنا نقصان خود کریں گے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، کل پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔